والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ المائدہ اور آیت نمبر 5 اور 6 پڑھیں. المائدہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے دسترخوان، جس پہ خوب کھانے سجے ہوئے. یہ نصارہ نے نا عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں اللہ نے جنت بنائی ہے، مانتے ہیں، تو اگر اللہ سے دعا کریں تو پورا دسترخوان جنتی کھانوں کا ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہم مان جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ اللہ جنتی کھانے جو ہے نا وہ آ جائیں اور ہماری عید ہو جائے. انشاءاللہ اپنے موقع پر وضاحت ہوگی. ویسے مائدہ دسترخوان جس پہ خوب کھانے سجے ہوئے. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. صدق اللہ العظیم. حلال اور حرام کے بارے میں تفصیل یاد رکھیے. الیوم آج کے دن، احل حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، الطیبات ساری ستھری پاک صاف چیزیں جو ہیں وہ حلال کر دی گئی. وطعام اور کھانا، الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب کا کھانا، حل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، حل حلال ہے، لہم ان کے لیے. والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، شرم و حیا والی عورتیں، من المؤمنات جو ایمان والوں میں سے ہوں، ایمان والوں میں سے پاک دامن صاف ستھری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. والمحصنات اور صاف ستھری پاک دامن عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کی بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. شرط کیا ہے؟ اذا جب آتیتموہن تم ان کو دے دو، آتیتم عطا کر دو، ہن ان عورتوں کو، اجورہن ان کا حق مال. جب تم ان کو ان کا حق مال دے دو، آگے محسنین نکاح میں لانے کے لیے، حفاظت میں دینے کے لیے، غیر مسافرین، غیر نہ مسافرین کا جو بڑا ہے دم مسفور، وہ خون جو چلنے والا ہے، بہنے والا ہے. تو غیر مسافرین پانی بہانے کے لیے نہیں، یعنی صرف منی نکالنے کے لیے نہیں، شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں. ولا متخذی اور نام بنانے کے لیے، آخدان چھپی آشنائی، خفیہ جرانے، یہ بنانے کے لیے بھی نہیں، شہوت لانے کے لیے نہیں، بلکہ نکاح میں لانے کے لیے، ایک ساتھ زندگی نبھانے کے لیے. اگر یہ تم کر لو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. وَمَن یکفر با اور من جو بھی یکفر کفر کرے، بالایمان ایمان کے ساتھ جو انکار کرے، کفر کرے، فقط بے شک آبیتا ابد ہو گیا، ضائع ہو گیا، عملہ اس کا عمل، اس کا زندگی بھر کا عمل ضائع ہو گیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں ہوگا.
اللہ رب العزت اپنا اللہ کی تفصیل بتا رہے ہیں اور سادہ نتیجہ دے دیا کہ اليوم احل لکم الطیبات. کل بھی یہ پڑھا تھا کہ آج کے دن تمہارے لیے ساری طیبات، ساری پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں جو تمہاری فطرت جبلت کے بالکل مطابق ہوں وہ تم پہ حلال ہیں. جو لسٹ پیچھے دے دی گئی ہے حرام کی اس کے علاوہ. اور تھوڑی زیادہ گزار کی ہوا طعام کھانے کو کہتے ہیں الذین ان لوگوں کا اوتوا الکتاب کہ ان کو کتاب دی گئی ہے حل لکم یہ تمہارے لیے حلال ہے. اب نا اہل کتاب جو ہے نا یہود و نصارہ پیچھے ہم تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو خود ساختہ دین تھا اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر خود ہی حرام کی ہوئی تھی. جیسے ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، خرگوش نہیں کھاتے تھے. اور اسی طرح دین میں رسم و رواج بنا کے بدعات انہوں نے کافی چیزیں اپنے لیے اور بھی حرام کی ہوئی تھی. اب اللہ رب العزت نے جب رسول بتا دیا کہ ہر ستھری چیز، ہر پاک چیز یہ تمہارے لیے حلال ہے تو یہ پوری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہے. اور اس طرح ان کی جو مان گڑت تھی وہ بھی مسلمانوں پہ صاف صاف پتہ چل گیا کہ جتنے بھی شبہات تھے یہ بھی وہ سب حلال ہیں. اور یہ نہیں سمجھنا کہ آپ پہلے کتاب جو بھی اپنے ٹیبل پہ رکھ دیں گے وہ حلال ہے. جیسے آج بھی یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں عیسائی ہوتی. اللہ نے پہلے سو بتا دیا فرقے جانور کے، اللہ نے جانور حلال بتا دیے، پھر ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بسم اللہ اللہ اکبر. اب اہل کتاب جو ہیں وہاں کے دسترخوان ان کا کھانے سے مراد ہے کہ وہی جو اللہ نے تمہیں اصول دیے ہیں کہ جانور بھی لال اور اس کو اللہ کے نام پہ ذبح بھی کیا گیا، پھر ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم کھا سکتے ہیں. باقی جو کیونکہ تورات میں وہی چیزیں لال تھیں جو اللہ نے ادھر بھی لال قرار دی ہیں، تب ان کا کھانا اور ہمارا کھانا لال ہے. یعنی ہے جو اسلام میں لال چیز ہے وہی ان کے لیے بھی لال ہے. صرف انہوں نے جو خود ساختہ چیزیں بنائی ہوئی تھیں اپنے اوپر حرام اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ ان کی آپ کی حرام کی ہوئی اللہ نے حرام نہیں کی یا ان کے گناہ کی وجہ سے ان پہ حرام کی گئی تھی. اب آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ساری پکیزہ چیزیں پھر حلال کر دی. لہذا جو اسلام میں حلال کھانا ہے وہی اہل کتاب کے لیے بھی حلال ہے. اس لیے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے تم کھا سکتے ہو. شرط وہی ہے کہ لال اور پاک ہو. آگے اگر طعام ہو جو شریعت محمدی میں کھانا ہے حل اللہ ہو وہ ان کے لیے بھی وہ حلال ہے، وہ سارا یہ کھا سکتے ہیں. اہل کتاب تمہارے پاس آئیں تم دے دو. لیکن یہ پھر ذہن رکھنا ہوگا والمحصنات جو پاک دامن عورتیں ہیں، شریف عورتیں ہیں، من المؤمنات وہ ایمان والوں میں سے ہوں یعنی ایمان والیاں ہوں اور صاف ستھری پاک دامن ہوں، ایمان والی شرط ہے. ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے. والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، شریف عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب میں سے، من قبلکم جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور بھی عورتیں. لیکن آج کل کے جو اہل کتاب ہیں وہ اہل کتاب نہیں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہ ایک تو اس وقت پورا دارالسلام یعنی اسلام کا غلبہ تھا. اب اسلام جو ہے وہ پوری قوت بن چکا تھا. لہذا وہ یہود و نصارہ ان سے مدینہ بھی خالی کرا دیا گیا، خیبر بھی خالی کرا دیا گیا. تو ان میں جو خاندانی شریف عورتیں ہیں، بدکار نہیں ہیں، اگر یاد ہیں تو پورے اخبار دینے کے بعد جو شہر ہے ان سے نکاح کر سکتے ہیں. آج کل کے اہل کتاب وہ اہل کتاب نہیں. اور دوسرا مسلمان مرد جو ہے صرف وہ اہل کتاب کی جو نیک پاک دامن مرد ہے اسے نکاح کر سکتا ہے. مسلمان عورت کو عیسائی مرد سے نہیں کر سکتی، اجازت نہیں دی گئی. اس لیے کہ اسلام قوت تھا، اسلام غالب تھا اور عورت جو ہے وہ مرد کے دین سے جلدی متاثر ہو جاتی ہے اور یہ امید کی جاتی تھی کہ وہ اس کے نکاح میں آنے کے بعد وہ بھی درست ہو جائے گی اور اولاد سارے پہلے ہی مرد کی دینداری کی وجہ سے وہ ہوگی.
اور مومن عورت جو ہے نا وہ اہل کتاب عیسائی سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ میں مظاہرہ کر رہا ہوں والمحصنات من المؤمنات، مومن عورتوں میں سے جو پاک دامن ہے وہ بھی لال ہے، والمحصنات اور پاک دامن ہوں من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے لال ہیں۔ شرط گئی ہے اذا آتیتموہن، جب تم ان کو ادا کر دو، اجورہن، ان کے اجر، ان کے احکامات، ایک تو احکامات طے کرنا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے، پھر آپ کی نیت کیا اور محسنین، نکاح میں لانے کی، تفض میں رکھنے کی، عمر بھر ساتھ رہنے کی، جو نکاح کے مقاصد ہیں اس لیے سے ہو احکامات ہو، یہ نیت ہو۔ دوسرا غیر مسافر، صرف پانی بانا، منی بانا، شہوت رانی کرنا، بدکاری کرنا نہ ہو کہ بدکاری کیا نکاح نہیں کیا، ولا متخذی، اور نام بنانے والے اقدام، خفیہ آشنائی، خفیہ تعلق، یہ بھی مقصد نہ ہو، اعلان نکاح کرنا ہے، احکامات ادا کرنا ہے اور اس کو پار کرنا ہے۔ وَمَن یکفر، جو کوئی کفر کرتا ہے، بالایمان، ایمان کے ساتھ، یعنی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعویٰ ایمان ہے اور کام سارے کافروں والے ہیں، یعنی دعویٰ ایمان کا ہے اور آپ کے اعمال جو ہے وہ کفر والے ہیں، تو جو ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے فقط حبیط عمل ہو، تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ زبانی کو کوئی قرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، عمل تمہارا ثابت کرے کہ وہ ایمان کے مطابق ہے۔ اور اس کی جو دوسری تشریح مفسرین کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہودی سارے اہل ایمان تھے، عیسائی اہل ایمان تھے، اپنی شریعت کو تو مانتے تھے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے جب ان کو نہیں مانا تو وہ کافر ہو گئے، کیونکہ جب بھی نیا نبی آتا ہے تو پہلی امت نے اس نبی کی امت میں داخل ہونا ہوتا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، ورنہ وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوسرا مطلب ہے کہ اہل کتاب اگر ایمان نہیں لا رہے تو وہ کافر ہے، قد حبط عملہ، ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں من الخاسرین، خسارے والے میں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ کھانا پاک، کیونکہ جس کا کھانا پاک ہوگا، لباس پاک ہوگا، عبادت کچھ بھی قبول ہے، تو آپ اللہ دعوت دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا، جب، تم کھڑے ہو، تم ارادہ کر لو، الی الصلاۃ، نماز کا، اذان ہوگی تم نے نیت کر لی نماز ادا کرنی ہے، یہ ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، دونوں مطلب ہے۔ فاغسلوا، تو غسل ہوتا ہے دھونا، فاغسلوا، دھوو، وجوہکم، اپنے وجہ چہرے، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی دھو لو، یعنی کونیوں سمیت، الی المرافق، کونیوں تک، اپنے چہروں کو بھی دھونا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا ہے۔ اور تیسرا ہے وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو دھو لو، ارجل، دونوں پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک تم اپنے دونوں پاؤں کو دھو لو۔ اب نا اس میں تینوں جو فرائض ہیں، وضو کے چاروں فرائض وہ بتا دیے گئے، اور ایک نقطہ تھوڑا سا درمیان میں ہے وہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں، غور کرنا ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جو نماز کا قصد کر لو، فاغسلوا، تم نے دھونا ہے، یہ دیکھنا ہے، وجوہکم، آنکھوں پر زبر ہے، یہ میں تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم، یا کے اوپر بھی زبر ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو، جہاں دھونا آتا ہے وہاں اس کی ہاتھ بھی آئے گی، الی المرافق، کونیوں سمیت، جو تمہاری کونیاں ہیں وہاں تک دونوں ہاتھ دھونے ہیں۔
اب آگے مسے کا قوم جو اہل تشریح ہیں مکہ فکر والے وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں وامسحو اور مسح کرو برعوسی کو، یہ سین کے نیچے زیر آ گیا، اوپر تینوں جگہ پہ زبر آیا ہے، وجوہکم ایدیکم، یا یہاں برعوسی کو نیچے زیر آ گیا، مسح کرو اپنے سروں کا، اور جو ترجمہ کرتے ہیں دوسرے وہ یہ کہتے ہیں اور مسح کرو ارجلکم، اپنے دونوں پاؤں کا، وہ کہتے ہیں وامسحو کے ساتھ ارجلکم دونوں پاؤں آئے ہیں، اس لیے اہل تشریح پاؤں کا بھی مسح کرتے ہیں، دھوتے نہیں ہیں۔ میں بتانے یہ لگا کہ جو ارجلکم لام کے اوپر زبر آئی ہے نا ارجلا، یہ عطف ہے پیچھے ایدیکم وجوہکم، کیونکہ وہاں بھی زبر ہے، اس لیے دھونے کے معنی میں آتا ہے۔ ایک یہ دلیل ہے ارجلکم، اور اپنے دونوں کو دھو، یعنی مسح مراد بھی دھو، الالکعبین ٹخنوں تک، اگر مسح ہوتا تو کعبین کی بھی ضرورت کو نہیں کہ یہاں تک مسح کرو، تو نہ ہو جس طرح کونی تک دھو آیا ہے، صرف مسح کرنا ہو تو یہ ہوتا ہے سر کا مسح کرو، یہ نہیں بتایا کہاں تک کرو، یہ آگے سنت ہمیں بتایا گی۔ ارجلکم اپنے دونوں پاؤں کو دھو لو، الالکعبین ٹخنوں تک، وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم جنباً جنبی، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، تمہارا جسم ناپاک ہے، تو فطہروا تو پھر پوری طاقت حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ ایک ہوتا ہے ناپاکی چھوٹی ہے جسے اصغر کہتے ہیں، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جیسے جسم ناپاک ہو جاتا ہے عورت سے ہم بستری کرنے سے، کلام سے، اور عورتوں کا وہ خاص دن آنے سے، احکام نفاذ سے پورا جسم ناپاک ہوتا ہے، اس کو ہم سے اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے فطہروا، پھر طہارت کرو، حاصل کرو، غسل کرو۔ اب یہ وضو کے 4 فرائض بیان کر دیے گئے، لہذا اپنے پورے منہ کو دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا پورے سر کا، اور اپنے پاؤں کو دھونا، یہ 4 فرائض ہیں۔ باقی ساری اس کے ساتھ سنتے ہیں جیسے ہم وضو کرتے ہیں، تو وہی طریقہ ہے جیسے ہم پہلے کرتے ہیں کہ ہاتھ کو دھونا چاہیے اچھی طرح دونوں ہاتھوں کو، پھر بندے کو منہ میں کلی کرنی چاہیے اور الگ تک پانی جانا چاہیے، ایسے ناک کو صاف کرنا ہے 3 بار، پورے چہرے مبارک کو دھونا ہے اپنا پوری طرح، اور کونیوں سمیت دھونا ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روز معاشر میری قوم جو ہے نا امت، وہ اپنے وضو کے اعزاز سے پہچانی جائے گی کہ ان کے وضو والے حصے خوب چمک رہے گے، اس لیے جتنی چمک بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ، یعنی اچھی طرح مال کے دھو کے وضو کرنا چاہیے، پانی زیادہ نہیں پانا چاہیے اور زیادہ دیر بھی نہیں لگانی چاہیے، یعنی میانہ روی سے وضو کو صحیح انداز میں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے وضو ہی نہیں کیا، لہذا بسم اللہ پڑھنا یہ وضو کا حصہ ہے، وضو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس طرح جب ہاتھوں کا خلال کرنا چاہیے، داڑھی کا خلال، پاؤں کا خلال، اور جب وضو مکمل ہو جائے تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس پہ وضو ختم ہوتا ہے۔ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے اور منہ دھوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے آخری قطرے پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ کو بھی دھو دیتا ہے، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے منہ اور آنکھ سے جو گناہ سرزد ہے اللہ وہ بھی دھو دیتا ہے۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو جتنے خیالات برے دماغ میں آئے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے بھی جو غلطیاں کی طرف چل کے گیا اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا وضو ایک عبادت کے طور پر کرنا چاہیے، ہم نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے آگے اب آتا ہے وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم جنباً جنبی جنابت کی حالت میں ہو، جسم ناپاک ہے، فطہروا پھر بڑی طاقت حاصل کرنی ہے، یعنی غسل کرنا ہے۔ وَإِنْ كُنْتُمْ اور اگر ہو تم، کیونکہ جنابت کی حالت میں نہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ مسجد میں آ سکتا ہے، نہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے، لہذا اس کو غسل کرنا ہے۔ غسل کا بھی یہ طریقہ ہے
کہ بندہ جب اس کے 3 فرض ہیں. بندہ جب غسل کرنے لگے پہلے تو اپنے جسم کو پاک صاف کرے اچھی طرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے کیونکہ ہاتھ صاف کرے، پھر پورا وضو کرے جس طرح وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد چلو پانی لے کے 3 بار انگلیوں سے اپنے سر کے بالوں میں پانی ڈال کے اعتدال کرنا چاہیے. گرمی ہو سردی ہو یہ سنت طریقہ ہے. اس کے لیے جسم پہ تیار ہوتا ہے پانی کے لیے. جو بندے یکدم شروع کر دیتے ہیں سنت طریقے میں وضو کر کے 1 کلو پانی تھوڑا سا سر پہ ڈال کے انگلیوں سے اعتدال، پھر پانی ڈال کے یہ اعتدال کرنے کے بعد سارے جسم پر پانی پانا چاہیے. تو جو پوری کرنی ہوتی ہے لگتا کہ یہ بھی فرض ہے غسل کا. ناک میں پانی ڈال کے اوپر کھینچنا ہے ہڈی تک جائے، ایسے کر کے یہ بھی فرض ہے. اور پورے جسم کو کوئی ایک ناخن کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے اس طرح دھونا ملنا یہ بھی فرض ہے. جب یہ 3 فرض پورے ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کر لیتے تھے تو آخر پہ اپنے پاؤں پہ پھر پانی تاکہ جو چھینٹے چھوٹے پڑے ہوئے آخر پہ پاؤں دھو کے غسل خانے سے نکل آتے تھے. اس طرح یہ پورا وضو ہو جاتا ہے اور غسل ہو جاتا ہے، اور اسی وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی یہ آپ کا وضو ہو ہے، چاہے واجب ہو غسل، چاہے مسنون ہو، چاہے عام غسل ہو، ہمیں وضو کر کے تو غسل پورا کرنا چاہیے. یہ طاقت ہوگی آگے نہ بیٹھ دے رہے ہیں. وَإِن اور اگر کون ہو تم اگر ہو تم مرضا مریض ہو، تم بیمار ہو گئے ہو اور پانی بہت ٹھنڈا ہے اور تمہیں نقصان دے گا، تو یہ اگر ہو تم مریض او یا اللہ سفر ہے، کسی سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں پانی نہیں مل رہا، او یا جا آیا ہو آخر تم کوئی ایک مین تم میں سے منال غائطی نشیبی جگہ سے، یعنی اس کا مطلب قضائے حاجت کی اور پیشاب آپ خانہ کر کے آئے ہیں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، او یا لا مستو تم نے مس کیا ہو چھوا ہو نساء عورتوں کو، یعنی عورتوں سے تم نے جماع کیا ہو بستری کی ہو، فلم تجدوا پس نہ تم پاؤ ماء پانی، تمہیں پانی نہیں ملتا، یا پانی تمہارے جسم کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے تو پانی نہ کو اللہ کہتا ہے فتیمموا تو تم تیمم کر لو، تم قصد کرو. تیمم کا لفظ میں نے ارادہ کرو. صعیداً مٹی، طیباً پاک، پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی کا ارادہ کرو. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگی مہم پر تھے تو وہاں مجھے اطلاع ہو گیا اور اب میں نے صبح کی نماز پڑھنی تھی، میں پوری مٹی میں لت پت ہوا، ایسے کرپٹے بدلتا گیا جیسے گھوڑے اور گدھے مٹی میں اپنے آپ کو پوری طرح مار لیتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے نماز پڑھی. جب میں واپس آیا تو یہ ساری بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا تیرے لیے اتنا کار لینا کافی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ نیچے مٹی پہ رکھے، اوپر کیا پھونک مارا، مٹی اتاری اور ان کو اپنے چہرہ بال پہ ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ مار دیا. انہوں نے کہا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ تیمم ہے. اب علماء میں معمولی سا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں یعنی پہلی بار جب مٹی پہ رکھے یا مٹی دماغ کی چیز ہو، دیوار ہے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے مٹی ہے، مقصد ہے ایک بار ہاتھ مٹی سے ٹچ کر دے تو پھر اس کو پھونک مار دو، مٹی اتار لو اور اس کے بعد اپنے منہ پہ لگا لو اور ہاتھوں پہ پھیر لو. جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار ہاتھ لگا کے پھونک مار کے منہ پہ لگاؤ، دوبارہ نیچے لگا کے کندھوں پہ لگا لو. یہ معمولی اختلاف ہے، ورنہ دونوں صحیح ہیں. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کر لے تو یہ کافی تھا. یہ ہوتا ہے کہ فتیمموا تم تیمم کرو، صعیداً مٹی طیباً پاک سے. تو پھر تیمم ہے کیا طریقہ بتا دیا، فامسحوا مسح کرو بے وجوہکم اپنے چہروں کا، یعنی مٹی پاک پہ ہاتھ رکھ کے اپنے چہروں کا مسح کر لو، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، من اسے تو چہرے اور کونے تک ہاتھ پھیر لینے سے تیمم ہو جاتا ہے. یہ تیمم اس کا مطلب ہے
کہ پانی نہ ملے تو تیمم سے وضو بھی ہوتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن رکھنا ہے یہ عارضی ہے، جب پانی مل جائے گا تمہارا جیسے غسل ناپاک ہے، تم نے غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، یہ عارضی طور پہ تمہارا ایک وقت کے لیے وہ تیمم ہو جاتا ہے۔ آگے ما یرید نہیں چاہتا اللہ لیجعل کہ وہ بنائے کرے علیکم اوپر تمہارے من حرج کوئی تنگی۔ اللہ تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تو دین کو بڑا آسان کرتا ہے۔ اندازہ لگا لیجیے کہ اگر بندہ جو ہے اس نے وہ پیشاب کیا ہے، ہوا خارج ہوئی ہے، تو عام حالات میں صرف وضو کرنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آگے کے لیے غسل کہہ دیتا تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے وضو اللہ نے اجازت دی ہے، اور حد سے اکبر ہو جائے، نجاست بڑی ہو جائے تب غسل کرنا ہے، اور وہ بھی بندہ بیمار ہو تو تیمم کر لینا ہے۔ نماز بھی نہیں کھڑے ہو کے پڑھتا تو کتنی رعایت دی گئی ہے۔ اس لیے ما یرید اللہ نہیں اللہ چاہتا لیجعل کہ بنائے علیکم اوپر تمہارے من حرج کوئی سختی، کوئی تنگی اللہ نہیں کرنا چاہتا۔ جس طرح یہ ہوتا ہے سارا نے بہت ہی گاڑ کے پابندیوں پہ پابندیاں لگاتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہمارے یہاں بھی لوگ خواہ کی پابندیاں پیدا کر کے اپنے لیے دین میں سختی بناتے ہیں۔ لیکن یرید اللہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ تمہیں پاک صاف کرے، اس لیے تیمم سے بھی پاک ہو جاؤ گے، وضو سے بھی پاک ہو جاؤ گے، غسل سے بھی پاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور باقی کی حقیقت میں ہوا ہے کہ بندہ اندر سے پاک ہو جائے، اور اندر کا باہر سے تعلق ہوتا ہے کہ جسم صاف رکھتا ہے، لباس صاف ستھرا رکھتا ہے، اس کے باطن میں مدد ملتی ہے پاک ہونے کی۔ اگر باہر سے گندا بندہ ناپاک رہتا ہے تو باطن کے پاک ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے، وَلِيُتِمَّ اور تمام کر دے، پوری کر دے نعمتہ اپنی نعمت کو علیکم تمہارے اوپر۔ یہ پوری نعمت جو اللہ نے شریعت کی دی ہے، دین کی آسانی کی دی ہے، یہ اللہ پوری کر دے۔ لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ، تم قدردان ہو جاؤ کہ اللہ بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ آسانی بندوں کے لیے پیدا کرتا ہے، تو اس لیے تمہیں اللہ کا شکر گزار قدردان بن جانا چاہیے۔ ایک بار یہ بتاتے ہیں سبق، الیوم احل آج کے دن حلال کر دیا گیا ہے لکم تمہارے لیے طیبات ساری ستھری پاک چیزیں، وطعام الذین اور ان لوگوں کا کھانا بھی حلال ہے، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، حل لکم یہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، صاف ستھری عورتیں، خاندانی شریف عورتیں، من المؤمنات جو ایمان والی ہوں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، والمحصنات پاک دامن شریف عورتیں، من الذین ان لوگوں کی اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کی بھی شریف پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن جب تم ان کو دے دو، اجورہن ان کے حقوق، محسنین نکاح میں لانا مقصد ہو، تفض اپنا کرنا مقصد ہو، غیر مسافرین صرف پانی بہانا شہوت رانی نہ ہو، ولا متخذی اخدان نہ چھپی ہوئی یاری ہو، چھپ چھپ کے ملتے رہو ان سے، نہیں چھپا یارانہ نہ ہو، شہوت رانی نہ ہو، صحیح نکاح میں لانا مقصد ہو۔ ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرتا ہے بالایمان ایمان کے ساتھ، زبان پہ کلمہ اور عمل سارے کافر والے، فقط حبط عملہ تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں من الخاسرین وہ بڑے گھاٹے والوں میں سے ہوگا۔ یا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا قمتم جب تم کھڑے ہو، ارادہ کرو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا تو دھوؤ، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں کو، الی المرافق کونیوں تک دھونا ہے، وامسحوا
اور مسح کرو، برعوسکم اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین ٹخنوں سمیت دھو لو، وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم جنباً جنابت کی حالت میں ہو، فطہروا تو پھر غسل کر کے پاکی حاصل کرو، وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم مرضی مریض بیمار، او علی سفر یا کسی سفر پر ہو، او جاء یا کوئی آیا ہو، آخذن کوئی ایک منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت کر کے آیا ہو، او لامستم النساء یا تم میں سے کسی نے عورتوں کو چھوا ہو، عورتوں سے ہم بستری کی ہو، فلم تجدوا پھر تمہیں نہ ملے ماء پانی نہیں مل رہا، فتیمموا تو تم تیمم کر لو، تم ارادہ کرو، صعیدا طیبا پاک مٹی سے، مٹی بھی پاک کرنے والی ہے، وہ پاک کر دے گی، مٹی سے تیمم کیسے کرنا ہے، فامسحوا مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، منہ اس مٹی سے، ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ لیجعل کہ بنائے علیکم اوپر تمہارے نہیں حرج کوئی سختی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی سختی نہیں کرنے کا ارادہ رکھتا، ولیکن لیکن یرید وہ چاہتا ہے لیطہرکم وہ تمہیں پاک صاف کرے، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ پاک لوگوں کو پسند کرتی ہے، پاکی کو پسند کرتی ہے، اور ولیتم اور پوری کر دے نعمت وہ اپنی نعمت علیکم اوپر تمہارے، جب بندہ پاک ہو گیا تو اللہ کی نعمت پوری ہوگی، کیونکہ دنیا آخرت میں کامیابی کا سبب بن جائے گا، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرنے والے، اللہ کی قدر کرنے والے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔